بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت الیاس کے بارے میں۔ حضرت الیاس بلبک میں اس وقت پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل نے شریعت سے دور ہونا شروع کیا۔ وہ پروفٹ سلیمان کی وفات سے تقریباً 9 صدیاں پہلے پیدا ہوا تھا۔ حضرت الیاس حضرت عیسیٰ کی سے 9 صدیاں پہلے پیدا ہوا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بھی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ بنی اسرائیل کو حق کی طرف رہنمائی اور توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے سورہ انعام میں نبی کے طور پر کیا گیا، اور زکریا اور یوحنا اور عیسیٰ اور الیاس اور سب صالحین میں سے تھے۔ ان کا تذکرہ بہت سی دوسری قرآنی آیت میں بھی ہے۔ اسلامی ذرائع کے مطابق ان کا پورا نام الیاس بن یاسین تھا، جیسا کہ ان کا ذکر سورہ الصافات میں آیا ہے، سلام علی یاسین علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی نبوت کا آغاز حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت اسرائیل یا یہودیہ کے نام سے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب اسرائیل کا نیا بادشاہ تھا اور اسرائیل کی بدترین حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اور اس کے بدکار بیوی ایزبل نے بتوں کے ساتھ مندر بنانا شروع کیا اور بال نامی بت کی پوجا شروع کر دی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 چہروں کے ساتھ 13.6 میٹر اونچا ہے۔ ساری سلطنت شیطان کے جال میں پھنس گئی اور گمراہ ہو گئی۔ سب نے شرک کیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، سوائے چاند کے سب برے کام کرنے لگے۔ جنہوں نے نبی اور اللہ کے نفرانی سے انکار کیا، انہیں سخت اذیتیں دی گئی اور سزائے موت بھی دی گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو حق کی طرف بلانے کی پوری کوشش کی، انہیں شرک سے منع کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، ان کے بت بے بس ہیں اور بے بس کچھ بھی نہیں دے سکتے، لیکن کافروں نے ان کی تعلیمات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارو گے اور سب سے بہترین خالق خدا کو چھوڑ دو گے، جو تمہارا رب اور پالنے والا اور تمہارے پرانے باپ دادا کے رب اور پالنے والا ہے۔ اس کا ذکر الصفات سورہ الصفات میں آیا ہے۔ الیاس علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور جاہلوں کو سزا دینے کی دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا جواب دیا کہ اب کی پوری سلطنت مسودے کے تحت آئی جو 3 سال تک جاری رہی۔ لوگ قحط سے مر رہے تھے اور مسلسل بیل سے مدد تک جاری رہی۔ لوگ قحط سے مر رہے تھے اور مسلسل بیل کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ جب کسی چیز نے مدد نہ کی اور لوگوں نے اپنے آپ کو بھوک سے مرتے ہوئے پایا تو انہوں نے اپنے ماضی کے کرتوتوں پر افسوس کیا اور حضرت الیاس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا کریں اور قحط کو ختم کریں۔ الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بارش ہو گئی۔ لوگوں کو نہ ختم ہونے والے مسودے سے راحت ملی اور الیاس علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا۔ تو دوستو، تمام لوگ سب کچھ بھول گئے اور اپنے کفر اور بت پرستی میں لگے رہے۔ جب الیاس علیہ السلام نے ان کی جہالت کا مشاہدہ کیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی موت کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ کے رتھ پر آسمانوں پر چڑھا دیا۔ تو دوستو، بہت سے اسلامی ذرائع اور بائبل کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہے اور آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تھے۔ تاہم ابن کثیر نے ان حدیث کو قبول نہیں کیا اور انہیں بنی اسرائیل میں شمار کیا۔ معجم البلدان میں یاقوت الحمادوی نے بائبل میں الیاس کی قبر کا ذکر کیا ہے۔ تو دوستو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔